اسلامی کیسٹ ہاؤس ہمارے ہاں تمام علماء کرام کے تبلیغی بیانات، سیرت، نعتیں، قوالیاں، آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سیڈیز میں دستیاب ہیں۔ نیز خالی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سیڈیز پرچون و ہول سیل ریٹ میں بازار سے رعایت خریدے۔ اسلامی کیسٹ ہاؤس، دکان نمبر 1، پہلی منزل، مغل سرائے مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی۔ فون نمبر 55418554۔ الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک بات کرتا ہے اور سوال کرتا ہے، فَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، میرے بندو یہ بتاؤ تم زیادہ مضبوط ہو یا یہ آسمان زیادہ مضبوط ہے؟ تم میں طاقت زیادہ ہے، تمہارے وجود میں قوت زیادہ ہے، یا یہ آسمان اپنے قوت میں طاقت میں زیادہ ہے؟ یہ تقابل جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کے پیچھے ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یوں فرما رہا ہے، مجھے یہ بتاؤ تمہیں سیدھا چلانا اور تمہیں صحیح چلانا یہ زیادہ مشکل ہے، یا آسمان کو سنبھالنا اور سیدھا چلانا یہ زیادہ مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اس کے لیے ہر چیز ہی آسان ہے۔ اس کا تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے سمجھانے کے لیے۔ دو چیزیں سامنے کی ہیں، ایک طرف انسان ہے 5 فٹ کا، 6 فٹ کا، جو بیماریوں سے بھی گرتا ہے، بڑھاپے سے گرتا ہے، غموں سے گرتا ہے، پریشانیوں سے گرتا ہے، ٹھوکر کھا کے گرتا ہے، غلطیوں سے گرتا ہے۔ ایک طرف یہ انسان ہے جس کے آگے پیچھے موت کے وار ہیں، حالات ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، گردش ایام ہے، کیا کیا گرداب ہیں، بھوا ہیں، طوفان ہیں، جس میں یہ زندگی گزارتا ہوا چلتا ہوا پھر مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی دنیا میں آیا ہی نہ تھا۔ ایک طرف اس کو کھڑا کرو، ایک طرف اس آسمان کو دیکھو جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا جانتا نہیں، جس کی بلندی کو اللہ کے سوا جانتا نہیں، جس کی موٹائی کو طاقت کو اللہ کے سوا جانتا نہیں، جس میں آج تک نہ کوئی عیب نظر آیا، نہ کوئی شگاف نظر آیا، نہ کوئی پھٹن نظر آئی۔ حل تری من فطور، دیکھو آسمان کو غور سے دیکھو، حل تری من فطور، کہیں تمہیں کوئی کجی کمی نظر آئی ہو؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تم اپنی نظروں کو بار بار گھماؤ پھراؤ دوڑاؤ، دیکھو آنکھوں سے، دوربینوں سے، کہیں تو اللہ کے نظام میں آسمان میں کوئی کجی کوئی کمی دکھاؤ، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک طرف یہ آسمان ہے، ایک طرف تم کمزور انسان ہو، تو اللہ مجھ سے آپ سے سوال کرتا ہے۔ اس سوال کے پیچھے یہ منشا ہے کہ مجھے بتاؤ اس آسمان کے نظام کو صحیح چلانا زیادہ مشکل ہے یا تمہارے نظام کو صحیح چلانا مشکل ہے؟ تم تو ہو ہی کچھ نہیں، وہ تو اتنی بڑی کائنات ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہیں تو تمہیں بھی ہدایت دے دیں، تم سب کو سیدھا چلا دیں۔ لَوْ شَاءَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ چاہے تو ایک پل میں ساری دنیا کے انسانوں کو ایمان کی ایسی دولت عطا فرمائے کہ ایک پل کے لیے دھرتی پہ کوئی نافرمانی کرنے والا باقی نہ بچے۔ یہ تو ہیں ہی چھوٹے سے، اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ بطور دلیل پیش کرتا ہے۔ رفع سمکہا، اس کی چھت کو بلند کیا، فسواہا، اسے برابر کیا، واغطش لیلہا، اس کی رات کو لایا، واخرج ضحاہا، اس کے دن کو لایا۔ یہ اتنا پیچیدہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہے جو زمین آسمان اور اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک دن کا نظام ہے، ایک رات کا نظام ہے۔ الم نجعل الارض مہادا،
والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا رات لباس بنی والنهار معاشا دن کاروبار بنا وبنینا فوقکم سبعا شدادا پاک آسمان بنے وجعلنا فیہا سراجا وہاجا اس میں دہکتا ہوا سورج اللہ نے انگارے کی طرح اس کو آگ عطا فرمائی، وہ ہر وقت دہکتا ہے جلتا ہے، وہ ساری کائنات کو وہ گرماتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا پھر زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو کھڑا کیا، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو روک دیا، باندھ دیا، کھڑا کر دیا، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو نکالا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھل پھول غلوں کا نظام چلایا، زمین کو بچھایا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا پھر زمین کو بچھایا، آسمان بلند کیے، زمین کو پست کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا اسے مسخر کیا ہمارے لیے، تاکہ ہم نہ یہ ایسی سخت ہے کہ اس پہ زندگی نہ گزرتی، نہ ایسی نرم ہے ریت کی طرح کہ اس میں ہم دھنس کے فنا ہو جاتے، نہ ایسی سخت ہے پتھر کی طرح کہ نہ اس پہ معیشت چلتی، نہ زراعت چلتی، نہ گھر بنتے۔ چند نمونے صحرا کے رکھے، جاؤ دیکھو، چند نمونے پہاڑوں کے رکھے، جاؤ دیکھو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ساری دھرتی پہاڑوں کی طرح صحرا کی طرح بنا دیتا، زمین کا پانی کھینچ لیتا، زمین کو پتھروں سے بھر دیتا، تو زندگی کیسے چلتی، کیسے زندگی کا تصور کیا جا سکتا تھا؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا ہے، وقدر فیہا اقواتہا وہی اللہ ہے جس نے یہ تمہارے لیے غلوں کو بھرا ہے، فی اربعۃ ایام اس میں 4 دن اس میں لگائے ہیں، وہی اللہ ہے جس نے اس کے اندر تمہارے لیے فاسکناہ فی الارض اس نے زمین میں تمہارے لیے پانی کو ٹھہرانے کا بندوبست کیا ہے، زمین کو ایسے مسام عطا فرمائے کہ وہ پانی کو اپنے اندر ذخیرہ بھی کرتی ہے، فلٹر بھی کرتی ہے، صاف بھی کرتی ہے، ٹھنڈا بھی رکھتی ہے، گرم بھی کرتی ہے، سردیوں میں گرم کر کے باہر نکالتی ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے باہر نکالتی ہے، گندے مادوں کو خود ہی چوس کے صاف کر کے صاف پانی تمہارے اوپر پہنچاتی ہے۔ تمہارا پانی تمہارے گٹر کی وجہ سے گندا ہوا، زمین کے پانی کو اللہ نے گندا نہیں کیا، ہم نے گندا کیا، گٹر کے نظام چلائے، گندا پانی زمین میں گٹر بنائے ایسے گندے ناکارہ کہ وہ گندا پانی زمین میں پہنچا، اس نے ہمارے پینے کے پانی کو بھی خراب کیا۔ میرے اللہ نے پانی کو صاف بنایا، شفاف بنایا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون یہ پانی جو تم پیتے ہو آسمانوں سے برستا ہے، زمین کی تہ میں جا کے وہ رک جاتا ہے، یا آسمان کا پانی تم برساتے ہو، یا زمین میں پانی کو تم جمع کرتے ہو اور سٹور کرتے ہو۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین مجھے بتاؤ اگر تمہارا رب، تمہارا اللہ اس زمین کے پانی کو ختم ہی کر دے، ختم، نہ کڑوا بچے نہ میٹھا بچے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں پانی عطا فرمائے؟ جان بوجھ سے کہیں کڑوے پانی کو چلایا، کہیں کھاری پانی کو چلایا، کہیں کثیرے پانی کی رگیں بنا دی تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان وجعل بین البحرین حاجزا اس نے 2 پانیوں کو جدا کیا، بیچ میں پردہ لگایا۔ یہ پردہ نہ مٹی ہے، نہ ریت ہے، نہ پولیتھین ہے، نہ پلاسٹک ہے، نہ سیمنٹ ہے، نہ کوئی دیوار ہے، یہ پردہ اللہ کا امر ہے، یہ پردہ اللہ کی قدرت ہے، یہ پردہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ پردہ اللہ کی مشیت ہے، یہ پردہ اللہ کی چاہت ہے، یہ پردہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ پردہ اللہ کی حکمت و تدبیر ہے۔ وہاں کوئی ایسا پردہ نہیں ہے، اللہ کا امر آیا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں ملنا، کڑوے کو امر ہوا میٹھے میں نہیں ملنا، کھاری کو حکم دیا میٹھے میں مت ملو، میٹھے کو حکم دیا کھاری میں مت ملو، یوں چلتے ہیں، یہ ادھر نہیں جاتا، یہ ادھر نہیں جاتا۔ اگر اللہ بیچ میں سے اپنے امر کو واپس لے لے تو ساری دنیا کا کڑوا پانی، سمندروں کا کڑوا پانی مساموں کے ذریعے سے چلتا 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 ساری دنیا کے میٹھے پانیوں کو کڑوا کر دے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا لو نشاء جعلناہ اجاجا میں اگر چاہوں ساری دنیا کا پانی کڑوا کر کے رکھ دوں، کیا کرو گے اپنے رب کا؟ کیا بگاڑ لو گے اپنے رب کا؟ لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی تم سب مل کر مجھے نفع پہنچانا چاہو تو تم مجھے نفع نہیں دے سکتے، نقصان پہنچانا چاہو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تمہارا اللہ ہے جو تمہارے نفعوں کا مالک، نقصان کا مالک، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، زندگی کا مالک، موت کا مالک،
حیات کا مالک، موسموں کا مالک، ہواؤں کا مالک، بادلوں کا مالک، بجلیوں کا مالک، برق اور بھاپ کا مالک، دھرتی اور آکاش کا مالک، کڑوے اور میٹھے پانیوں کا شہنشاہ، پتھر پہاڑ سنگریزوں کا مالک، صحرا اور زمین اور ذرات کا مالک، پھل پھول اور غلوں کا مالک، مٹھاس اور کڑواہٹ کا مالک، اور سبزی اور سفیدی کا مالک اور تلاہٹ کا مالک، رات کی سیاہی لائے تو میرا شہنشاہ اللہ، جن کو اجالا کر دے تو اللہ، عزتوں کے در کھولے تو وہ اللہ ہے، ذلتوں کے گڑھوں میں دھکے دے دے تو وہ اللہ ہے، عروج کے جھنڈے لہرائے تو وہ اللہ ہے، زوال کی پستیوں میں دھکیل دے تو وہ اللہ ہے، محبت کو پھیلا دے تو وہ صرف اللہ ہے، نفرتوں کی آگ بھڑکا دے تو وہ اللہ ہے، امن کو قائم کرے تو وہ اللہ ہے، اور جنگ کو قائم کرے تو وہ اللہ ہے، خوف لے آئے تو وہ اللہ ہی اللہ ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے خوف میں مبتلا کر دے، سب کچھ دے کر بھی خوف زدہ کر دے، سب کچھ لے کر امن دے دے، ہیبت دے دے، وقار دے دے، اسباب دے کر پریشان کرے تو فیصلے اللہ کے ہیں، اسباب لے کر چین دے دے تو فیصلے اللہ کے ہیں، بھوکوں کو عزت دے دے تو فیصلے اللہ کے ہیں، مالداروں کو ذلیل کر دے تو فیصلے اللہ کے ہیں، چیونٹی سے ہاتھی کو مروا دے تو فیصلے اللہ کے ہیں، ممولے سے شہباز کو ٹٹوا دے تو یہ فیصلے اللہ کے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک، یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین سے لے کر آسمان تک اکیلا سارے نظام کی تدبیر کرتا ہے، للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب میں اس کی شہنشاہی ہے، اس کی شہنشاہی میں الملک لا شریک لہ، شریک کوئی نہیں، والفرد لا ند لہ، اس کا ٹکر کا کوئی نہیں، والعلی لا سمیع لہ، اس کا ہمسر کوئی نہیں، والغنی لا ظہیر لہ، اس کا مددگار کوئی نہیں، لیس لہ وزیر یؤتی ولا حاجب یرشا، اس کا کوئی وزیر نہیں جو اس کا مددگار بنے، اس کا کوئی مشیر نہیں جو اس کو مشورہ دے، اس کا کوئی ٹاؤٹ نہیں جس کے ذریعے سے اس کو رشوت دے کر اس تک پہنچا جائے، لیس معہ الہ یخشی ولا رب یرجا، نہ اس کی ٹکر کا کوئی اللہ ہے، نہ اس کا ہمسر کوئی خدا ہے، نہ اس کے مقابلے میں کوئی شہنشاہ ہے، هل تعلم له سمیع، میرا اللہ کہتا ہے میں تو نہیں جانتا میرے مقابلے میں کوئی ہے، تمہیں خبر ہے تو مجھے بتاؤ، تم نے کوئی آج تک اللہ کا ہمسر دیکھا ہو، مقابل دیکھا ہو، شبیہ دیکھا ہو، ند دیکھا ہو، مثل دیکھا ہو، مثال دیکھا ہو، شریک دیکھا ہو، مشیر دیکھا ہو، کوئی تو بتاؤ، کوئی تو بتاؤ، نہیں نہیں نہیں، وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، زمین آسمان میں اسی کی شہنشاہی ہے، افرأیتم ما تمنون اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تم کیا سمجھتے ہو مرد عورت کے ملنے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، مرد عورت کے ملاپ سے پیدائش کا سلسلہ چلتا ہے، نہیں نہیں نہیں، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، نہیں نہیں، خالق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تمہارے ملنے کا محتاج نہیں، مٹی کے تجلی کو ڈالا، آدم کو بنا دیا، پسلی پہ آدم کی تجلی کو ڈالا تو اس میں سے کامل عورت کو نکال دیا، بغیر کسی، اس کو تو چلو مٹی کٹی تھی اور اس کا پتلا بنایا اور اس کو سارا رنگ روپ نیم نقش دیے، پھر اس پر تجلی ڈالی اور انسان بنا، لیکن آدم تو سوئے ہوئے تھے، آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو دیکھا ایک خاتون بنی بنائی سنوری سنورائی اور سب کچھ پہناوے کے ساتھ آپ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے، کون ہے؟ تیری ساتھی ہے، کہاں سے نکالا؟ تیری پسلی سے نکالا، کیسے نکلی؟ کیسے نکلی؟ یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ شہنشاہ اعظم اللہ کا ارادہ تدبیر ہے، تقدیر ہے۔ پاک بندی مریم جسے کسی غیر محرم نے دیکھا تک نہیں ہے، اس کی طرف اپنی تجلی کو متوجہ کیا، ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، اس کو دیکھ کے ڈر کے پیچھے ہٹی ہیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے، تو کون ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے، میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، تیرا رب تجھے بچہ دینے والا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، وہ جواب میں بولی تیری عقل تو نہیں خراب ہو گئی، تیرا دماغ تو نہیں چل گیا، مجھے بچہ ہو سکتا ہے، میں آوارہ گرد نہیں، میں فاحشہ عورت نہیں کہ زنا کروں، اور میں شادی شدہ نہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے دو سبب ہیں، ایک حرام ہے زنا، ایک حلال ہے نکاح،
زنا میں کر نہیں سکتی، نکاح میرا ہوا نہیں، تو مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال كذلك، ہو جائے گا، ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ قال ربك هو علي هين، کہ تیرے رب کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ منا، وہ تیرے رب کی رحمت بنے گا، تیرے رب کی نشانی بنے گا، وکان امرا مقضیا، اور تیرا رب روز ازل سے یہ طے کر چکا ہے کہ تجھے بن خامد کے کسی انسان کے چھوئے اللہ تیری گود کو ہرا کرے گا، تجھے بچہ دے گا۔ وہ پیچھے ہٹی، وہ آگے بڑھے، وہ گھبرا کے دیوار کو لگی، تو ڈرو نہیں، ان کو آستین سے پکڑا، جسم کو بھی نہیں چھوا، آستین سے پکڑا، یہاں پھونک ماری، آستین میں پھونک پڑی، فحملته، 9 مہینے کا حمل تیار ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ کس نے کر دیا؟ ذلك تقدیر العزیز العلیم، فحملت، فوراً حمل، فانتبذت به مكانا قصيا، فوراً کہیں دور جگہ، فاجاءها المخاض الى جذع النخلة، فوراً ایک تنے کی ٹیک لگائی، اور وہیں یہ سارے کام فا کے لفظ کے ساتھ آ رہے ہیں، فحملت، فانتبذت، فاجاءها المخاض، یہ فا کا لفظ بتاتا ہے یہ سارے کام ایک دم ہوئے، علی الفور، فوراً فوراً فوراً، چند پل میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اے میں مر جاتی، اس سے پہلے ہی مر جاتی، اور میرا دنیا میں آنا لوگ بھول جاتے، پھر بھولنا بھی بھول جاتے، پھر فرشتہ آ کر کہتا ہے لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، مت غم کر، چشمہ جاری ہے، بچے کو نہلا، خود صاف ہو، وہزی الیک بجذع النخلہ، کھجور کا تنا ہے خالی، اوپر پتے کوئی نہیں، اوپر شاخیں کوئی نہیں، اسے ہلاؤ، جب اسے ہلایا تو ساقط علیہ رطبا جنیا، اوپر سے تر و تازہ کھجوریں گرنے شروع ہو گئیں، تو جبریل پھر بولے مریم، جس رب نے بغیر شاخوں کے تجھے کھجوریں عطا فرمائیں، اسی نے بغیر نکاح کے تجھے بیٹا عطا فرمایا، مت غم کر، چل بازار کی طرف، جا شہر کی طرف، لوگ آئیں گے کہیں گے یہ کیا کیا، تو تو نے جواب دینا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی، اس بچے سے بات کرو، فاتت به قومها تحمله، بچہ گود میں آئی، شہر میں مچا شور، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ کیا منہ کالا کیا، یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیا، نام لینے میں بھی انہوں نے نفرت محسوس کی، اور اس سے آر دلائی ہارون کے ذریعے سے کہ تو ہارون کی بہن ہے، وہ تو ایسا نیک پاک انسان، تو نے یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، انہوں انگلی رکھی ہونٹوں پر اور اشارہ کیا بچے کی طرف، تو جواب آیا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے مریم تجھے بہانہ بنانا بھی نہ آیا، تجھے گناہ چھپانے کا طریقہ بھی نہ آیا، اور کوئی اس کا تو ڈھنگ سے بیان دیتی کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، میری شادی ہو چکی ہے، خفیہ شادی ہے، تو کہتی ہے بچے سے بات کرو، بچہ کب بولے گا، بچے سے کون بات کرے گا؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بہانہ بنانا تھا، کوئی عقل کا تو بناتی، یہ کیا تو نے کہہ دیا؟ ابھی ان کی حیرت بھی ہے، غصہ بھی ہے، جوش بھی ہے، عجیب و غریب سما ہے، ایک دم معصوم بچے کی آواز، میرا اسپیکر کیا بول رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی آواز گونجی ہے اور سارا شہر گونج اٹھا ہے، قال انی عبد اللہ، انی عبد اللہ، واہ 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 واہ، جس سے اللہ چاہے بلا دے، جب چاہے بلا دے، جسے چاہے گنگ کر دے، زبانیں چھین لے، سلب کر لے، پتھروں کو گویائی دے دے، پتھروں کو زبان دے دے، بولنے والوں کو صامت اور خاموش کر دے، جانوروں کو بولنے والا بنا دے، اور بڑے بڑے نغمہ سراؤں کو اللہ تعالیٰ گنگ کر کے خاموش کر دے، یہ شہنشاہ اعظم ہے جو عرشوں پہ بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ عیسیٰ علیہ السلام نغمہ سرا ہوئے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، میں نبی ہوں، میں مبارک ہوں، جہاں بھی ہوں برکتوں والا ہوں، میرے رب نے مجھے نماز کا حکم دیا،
میرے رب نے مجھے زکات کا حکم دیا، میرے رب نے مجھے ماں کی اطاعت کا حکم دیا، میں بدبخت نہیں ہوں، میں سلامتی والا ہوں۔ پیدائش کے دن، موت کے دن، اٹھائے جانے کے دن یہ عیسیٰ ہے مریم کا بیٹا، جس کے بارے میں لوگ شک میں پڑ گئے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے، صرف حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے، باقی ہر عورت کسی نسبت سے آئی ہے، نام نہیں آیا، نہ کسی اچھی عورت کا نہ کسی بری عورت کا۔ قرآن نے نافرمان عورتوں کو بھی ذکر کیا تو امرأت لوط اور امرأت نوح، اور نیک پاک عورتوں کو بھی ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امرأت عمران اور امرأت فرعون کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کبھی بھی نام نہیں آیا ہے سوائے حضرت مریم کے۔ حضرت مریم کا نام اس لیے اللہ پاک لے کر آئے کہ ان کو، ان کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے شک و شبہ کو دور فرما کر واضح کر کے بتایا میرا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے، میرا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے، باقی کسی عورت کا نام بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ فرماتے ہیں علماء تفسیر کہ اللہ تو عورت کا نام کھول کے پیش نہیں کرتا، اللہ یہ کب پسند کرے گا کہ وہ بازار کی زینت بن کے کھڑی ہو جائے؟ اللہ کو یہ کب پسند ہوگا کہ وہ بازار میں سودے بیچنے لگ جائے اور منہ کھول کے اجنبیوں کے سامنے آئے اور وہ بازار کی زینت بنے اور ہوٹل کی زینت بنے اور جہاز کی زینت بنے اور وہ کمپیوٹر بیچنے کے لیے اپنی تصویر کھنچوائے اور یہ موبائل بیچنے کے لیے ننگی ہو جائے، گاڑیاں بیچنے کے لیے ننگی ہو جائے؟ یہ بے غیرت انسان ہے جس نے عورت کو ننگا کیا۔ میرا اللہ ایک دن فیصلہ کرے گا، ایک دن فیصلہ کرے گا۔ یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے اور یزید جیسے تخت پہ بیٹھ گئے اور ابن زیاد جیسوں نے حکومت کے فتح کے جھنڈے لہرائے اور آل رسول جیسا پاک اللہ واہ، رب بھی کیا رب ہے۔ ایسی پاکیزہ ہستیاں معصوم بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ گئیں، چھوٹے عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھ گیا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں جھوٹ بھی چلے گا، سچ بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، حلال بھی چلے گا، شرک بھی چلے گا، توحید بھی چلے گی، نماز بھی ہوگی، بے نمازی بھی ہوں گے، روزے والے بھی ہوں گے، چھوڑنے والے بھی ہوں گے، زکات دینے والے بھی ہوں گے، انکاری بھی ہوں گے، رات کی ناچنے والیاں بھی ہوں گی، رات کو رونے والیاں بھی ہوں گی، رات کو شراب پینے والے بھی ہوں گے، رات کو قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے۔ تاجر کا ترازو صحیح بھی تولے گا، غلط بھی تولے گا، وہ ڈنڈی بھی مارے گا، صحیح بھی تولے گا، رشوت لے گا، حلال والا اپنی تنخواہ میں گھٹ گھٹ کے مر جائے گا۔ میرا رب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک دن آئے گا، وہ خود آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، پھر اس کی جہنم آئے گی، وجیء یومئذ بجہنم، پھر اس کی جنت آئے گی، وازلفت الجنۃ للمتقین، پھر پل صراط آئے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر ترازو آئے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر میرا اللہ اعلان کرے گا امتازوا اليوم أيها المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ، آج الگ ہونے کا دن ہے، دنیا نہیں۔ اللہ دیکھتا نہیں کیا ہو رہا ہے، لوگ کتنے اعتراض کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ظالم کا رسی لمبی اور مظلوم کی آہیں ہیں۔ اس سنو، میرا اللہ کہتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتاؤ ان ظالموں کو میں سویا ہوا نہیں ہوں، ان ظالموں کو بتاؤ میں سویا ہوا نہیں ہوں، میں غافل نہیں ہوں۔ پکڑتا کیوں نہیں؟ سب دنیا امتحان کی جگہ ہے، جزا سزا کی جگہ نہیں، یہ پکڑنے کی جگہ نہیں ہے، امتحان ہے۔ کمرہ امتحان میں نتیجے نہیں سنائے جاتے، کمرہ امتحان میں پرچہ حل کیا جاتا ہے، پھر چند دنوں کے بعد نتیجہ سنایا جاتا ہے، وہ فیل ہو گیا، وہ پاس ہو گیا، نتیجے کا دن آگے ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ دن طے ہے، فیصلے کا دن ہے، طے ہے، نہیں مٹ سکتا، نہیں ٹل سکتا۔ یوم ینفخ فی الصور، آواز کا انتظار کرو، فتاتون افواجا، آؤ گے تم فوج در فوج، وفتحت السماء، آسمان کھلے گا، فکانت سرابا، اور فکانت ابوابا، وہ دروازے بنے گا، وسیرت الجبال، پہاڑ چلیں گے، فکانت سرابا، وہ ریت بنے گے، ان جہنم کانت مرصادا،
آج جہنم بھڑکے گی اور لپکے گی اور اس کی شہیق ہوگی اور اس کی آواز ہوگی اور اس کی خوفناک شعلے ہوں گے اور وہ گھات میں ہوگی للطاغین نافرمانوں کے لیے مآبا وہ ٹھکانہ ہے کب تک لابثین فیہا احقابا اس میں ہمیشہ رہیں گے کیا ہوگا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا نہ پانی نہ ٹھنڈک کیا ہوگا الا حمیما وغساقا کھول کے پانی کانٹے دار جھاڑیوں کے کڑوے کھانے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے جزاء وفاقا پورا پورا حساب ہو رہا ہے پورا پورا بدلہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے انہم کانوا لا یرجون حسابا یہ کہتے تھے کچھ نہیں موت کے بعد ویکھی جاتی آپ پہ ویکھی جاتی ہن ویکھو ہن ہوندا پیا ہے آپ پہ ویکھی جاتی ہن ہو رہا ہے ہن ویکھو فن بولو ہن زور لا کے دکھاؤ کسی پاس سے توڑ کے دکھاؤ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا یہ جھٹلاتے چلے گئے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہم ہر چیز لکھتے چلے گئے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا اب چکھو اب یہ عذاب بڑھتا جائے گا جہنم والوں کے لیے یہ آیت سب سے خوفناک آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا پھر اللہ کے قرآن نے پینترا بدلا پھر ایک دم دوسرا منظر لے کر آیا ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا اللہ اکبر ایک منظر اور بھی ہے جہاں ایمان والے تقوی والے صدق والے امانت والے سچائی والے نماز والے روزے والے ذکر والے تلاوت والے تواضع والے عاجزی والے اخلاص والے مسکنت والے علم والے توحید والے رسالت والے آخرت والے قرآن والے سخاوت والے دریا دلی والے انکساری والے عاجزی والے راتوں کو رونے والے ذکر کرنے والے قرآن پڑھنے والے اللہ کی راہوں میں دھکے کھانے والے پردہ دار عورتیں عزت دار عورتیں عصمت دار عورتیں پاک دامن عورتیں نوجوان غیرت والے نوجوان عزت والے نوجوان خوددار غریب غیرت مند مالدار سخی بادشاہ عادل قاضی عادل بادشاہ رحم دل یہ سارا ایک الگ منظر ہے ان کے لیے کیا ہے مفازا کامیابیاں وہ کیا ہے حدائق وأعنابا وہ خوبصورت باغات ہیں وہ انگور ہیں وہ قواعب اترابا ابھرے ہوئے سینے والی ان کی ہم عمر قد میں بھی برابر عمر میں بھی برابر اور حسن و جمال میں ایسی حسین ہے ایسی جمال ہے ایسا جمال ہے کہ لو بسقت بسقة في 7 أبحر لكانت أحلى من العسل لو أن بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم وہ تمہاری بیویاں بنائی جا رہی ہیں جو سورج کو انگلی کا پورا دکھائیں تو سورج اندھا ہو جائے نظر نہ آئے سورج کے سامنے تارے غائب جنت کی لڑکی کی انگلی کے پورے کے سامنے سورج غائب وہ ساتھ سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں وہ دوپٹہ ہوا میں لہرا دے تو کائنات معطر ہو جائے خوشبودار ہو جائے اس کا ایک بال ٹوٹ کے دنیا میں گر جائے تو کائنات میں خوشبو پھیلے اور نور ہی نور پھیلے وہ مسکرائے تو دانتوں کے نور سے ساری جنت چمک جائے وہ زندوں کو ایک جھلک دکھا دے تو کلیجے پھٹ جائیں وہ مردوں سے بات کرے تو انہیں زندگی کی روح پھونک دی جائے وہ ایک قدم خامن کی طرف چل کر آئے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھائے قواعب اترابا وکأسا دہاقا اور شراب سے بھرے ہوئے جام ہیں من معین جو کسی میں معین ہے کسی میں زنجبیل ہے کسی میں کافور ہے کسی میں سلسبیل ہے کسی میں تسنیم ہے یشرب بہ المقربین کوئی خود ڈال کے پی رہے ہیں یشربون من کأس کان مزاجها کافورا کئیوں کو فرشتے غلام غلمان بیویاں حوریں پلا رہی ہیں یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیها تسمى سلسبیلا آہا ایک محفل نرالی ساقی نرالا پینے والے بھی عجب اور پلانے والا بھی عجب اور جام بھی عجب ساغر بھی عجب مینا بھی عجب محفل بھی عجب یہ کیا ہوا وسقاہم ربہم شرابا طہورا کئی ایسے ہوں گے جن کو ان کا رب انہیں خود پلا رہا ہوگا اللہ ہی پیش کر رہا ہوگا وہ کیسا ساقی وہ کیسا ہاتھ وہ کیسا جام
وہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. تو اتنا مقام کہاں سے پا لیا تم نے؟ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً. یہ دنیا میں تمہاری وفاؤں کا صلہ ہے، یہ دنیا میں تمہاری جہد کا صلہ ہے، یہ دنیا میں تمہارے گھٹ گھٹ کے مرنے کا صلہ ہے. آؤ تمہاری نظریں جھکتی تھیں، میں دیکھتا تھا. لوگوں کی نظریں آوارہ تھیں، آج ان میں لوہے کی سلاخیں چڑھ گئیں. تمہاری نظریں جھکتی تھیں، آج آؤ اپنے رب کا دیدار کرو. لوگوں کے کان موسیقی کے سرتال پر لگتے تھے، تمہارے کان بند ہو جاتے تھے. تم قرآن سنتے تھے، لوگ موسیقی سنتے تھے. آج موسیقی سننے والوں کے کان میں شیشہ پگھلا کر ڈال دیا گیا ہے. آؤ تم اپنے رب کا کلام سنو. شراب پینے والوں کو جہنمیوں کے زخموں کا گند نکال کے کھولا کے پلایا جا رہا ہے. آؤ تم اپنے رب کے ہاتھ سے جنت کی شراب پیو. حرام کھانے والوں کو حمیم غساق کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے. آؤ تم رب کے دسترخوان پہ آؤ. فاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون. آؤ اپنی مرضی کے پھل کھاؤ، مرضی کے کھانے کھاؤ. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. جاؤ تم نے اب رب کو راضی کیا، آج رب نے تمہیں راضی کر دیا. جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جیسے چاہو رہو. کل جنت کو جنت والوں سے سجا کر، پہنا کر اور کھلا کر اور پلا کر اور سب کچھ دے دلا کر پھر اللہ تعالیٰ عرش کا دروازہ کھول کے سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو، خوش ہو گئے ہو، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بالکل. دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا اسٹینڈ، مین روڈ، پیر بتائی، راولپنڈی. میں راضی ہو گیا، اب میں کبھی ناراض نہ ہوں گا. یہ جنت سے بھی اعلیٰ چیزیں لے لو اپنے رب سے. میرے بھائیو، اللہ زمین آسمان کائنات کو سنبھال کے چل رہا ہے. مجھے نہیں چلا سکتا، نہیں چلا سکتا ہے. کیوں نہیں چلاتا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں دیکھوں گا، سچ کا بازار بھی ہوگا، جھوٹ کا بازار بھی ہوگا، قرآن کے نغمے بھی ہوں گے، رنڈی کا ناچ بھی ہوگا، گھنگرو کی چھنکار بھی ہوگی اور قرآن کا نغمہ بھی ہوگا. باطل کی دعوت بھی ہوگی اور حق کی دعوت بھی ہوگی. مسجدوں کے مینار بھی ہوں گے، مندر اور گرجے گردوارے بھی ہوں گے. قرآن بھی پڑھا جائے گا، موسیقی بھی سنی جائے گی. ترازو صحیح بھی تولے گا، ترازو ڈنڈی بھی مارے گا. حاکم ظالم بھی آئے گا، حاکم رحم دل بھی آئے گا، قاضی عادل بھی آئے گا اور قاضی قلم فروش بھی آئے گا. وکیل کا عدل بھی آئے گا اور وکیل قلم فروش بھی آئے گا. عورت پردہ دار بھی آئے گی اور عورت بازار حسن کی زینت بن کر بھی آئے گی. نوجوان بے حیا آوارہ بھی ہوں گے اور نوجوان پاک دامن بھی ہوں گے. یہ سارا بازار دنیا میں چلے گا. پھر ایک دن آئے گا جب اللہ فیصلہ سنائے گا. اس کے لیے پہلے تیاری کرنے والا عقل مند ہے. آج اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے ارادے سے کفر چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، رشوت چھوڑو، جوا چھوڑو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو، ناچ گانا چھوڑو، بے پردگی چھوڑو، آوارگی چھوڑو، یہ زمینوں کے قبضے اور یہ فراد اور ملاوٹ اور کھوٹ چھوڑو. کہ اللہ نہ سویا ہے، نہ تھکا ہے، نہ گھبرایا ہے، نہ غافل ہے، نہ عاجز ہے، نہ جاہل ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. مہلت دے رہا ہے، ایک دن آئے گا جب وہ سب کچھ کھول دے گا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ، تیری کتاب تیرے سامنے ہے. زندگی بنانے کے لیے ہے، زندگی بنانے کے لیے ہے. اللہ کے بن جائیں، اللہ کو اپنا بنا لو بھائیو. اللہ کا جو بنا وہی کامیاب. جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پایا، جس نے اللہ کو کھویا اس نے سب کچھ کھویا. ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. میرے بندے مجھے پالے. ہائے ہائے کیا عجب پکار ہے میرے رب. یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ جو ہمارے ہی ووٹوں سے بادشاہ بنے ہیں، ان سے تعلق بنانا ہو تو کتنے لمبے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا آجا مجھ سے بڑا کوئی شہنشاہ دکھا. هل تعلم له سميا.
جب کوئی مجھ سے بڑا نہیں ہے تو میں تو ان سب سے بے نیاز ہوں. اس کے باوجود کہتا آجا میری طلب میں آ. فإن وجدتنی وجدت كل شيء. مجھے پالے تو سب کچھ پالے گا, مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا, اور اگر میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا, اور اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا. یہ دنیا آ کے بھی چلی جاتی ہے, مل کے بھی بچھڑ جاتی ہے. اس کا پانے والا بھی کھو دے گا, کھونے والا تو کھویا ہوا ہے. اس کی عزت بھی, اس کی ذلت بھی, اس کا عروج بھی, اس کا زوال بھی, یہ سب فنا کے گھاٹ اترنے والا ہے. اللہ کی دوڑ لگاؤ. ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ. اللہ کی دوڑ لگاؤ. اللہ کی دوڑ کیا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے. بے عیب آیا, معصوم آیا, پاک آیا, سب سے جدا آیا, سب سے حسین آیا, سب سے کامل ہو کر آیا, سب سے اکمل, سب سے احسن, سب سے اجمل, سب سے اعلم, سب سے اعز, سب سے اتم, سب سے انور, سب سے ابہا. میں کہاں سے الفاظ ڈھونڈوں؟ الفاظ ہی کوئی نہیں ہے اس کی شان اور اس کے مرتبے کو بتانے کے لیے. جس کا رب خود اس کا ثناء ہو, جس کا بنانے والا خود اس کی تعریفیں کرے, تو میں اس کی کیا تعریف کروں؟ میں اس کے کیا اوصاف جن کے بتاؤں جس کا رب خود اس کی تعریف کرتا ہو. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. جس کو اللہ نے بنایا پھر خود ہی اس کی تعریفیں کرنے لگ جائے تو میں کون ہوں اس کی تعریف کرنے والا؟ سارا جگ جہان مل کر سیرت کے عنوان کو لے لے اور بولے بھی لکھے بھی اس ہستی کی تعریف کے ایک ذرے کو نہیں پا سکتا. وہ حبیب اللہ ہے, وہ حبیب اللہ, وہ اللہ کا حبیب ہے, وہ اللہ کا حبیب ہے, وہ اللہ کا حبیب ہے. اللہ کی ہیبت, شان, کبریائی دیکھو پھر اس نے اپنی شان کا حبیب بنایا ہوگا نا. میں اپنے مرتبے کے مطابق دوست بناؤں گا. ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دوست بناتا ہے, یار بناتا ہے, حبیب بناتا ہے. میرا اللہ جو اول بھی, آخر بھی, ظاہر بھی, باطن بھی, میرا اللہ جو رحمان بھی, رحیم بھی, ملک بھی, قدوس بھی, سلام بھی, مومن بھی, مہیمن بھی, عزیز بھی, جبار بھی, متکبر بھی, خالق بھی, باری بھی, مصور بھی, غفار بھی, قہار بھی, وہاب بھی. میرا اللہ جو رزاق بھی, فتاح بھی, علیم بھی, قابض بھی ہے, باسط بھی ہے, خافض بھی ہے, رافع بھی ہے, معز بھی ہے, مذل بھی ہے, سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے, علیم ہے, خبیر ہے, لطیف ہے, حلیم ہے, غفور ہے, شکور ہے, حسیب ہے, ذلیل ہے, علی ہے, کریم ہے, رقیب ہے, مجیب ہے, واسع ہے, باعث ہے, مجید ہے, شہید ہے, حق ہے, وکیل ہے, قوی ہے, متین ہے, ولی ہے, حمید ہے, مفتی ہے, مبدی ہے, معید ہے, محیی ہے, ممیت ہے, حی قیوم ہے, اول و آخر ہے, ظاہر و باطن ہے, والی اور متعال ہے, واجد و ماجد ہے. کہاں سے صفات بتاؤں؟ محیی ممیت, اول آخر ظاہر باطن, والی متعال, بر قوام منتقم, افضل رؤوف مالک الملک, ذو الجلال والاکرام, مقسط و جامع, غنی و مغنی, اور مانع و دار, ناصر, نور, ہادی, بدی, باقی, وارث, رشید, صبور, حنان, منان. کیا کیا صفات, کیا کیا جمال, کیا کیا جلال. یہ ساری صفات. پہلے اللہ کی عظمتوں کو سوچو, اس کی کبریائی کو سوچو, پھر اس کے معیار کو سوچو, پھر سوچو جب اس نے کہا کہ یہ میرا حبیب ہے تو وہ کیسا حبیب ہوگا. حبیب اللہ ایک ہی بنایا ہے, ایک ہی بنایا ہے. اللہ کو پانا ہے تو حبیب کے سانچے میں آؤ. یہ میں نے آپ کے سامنے شکل بنائی ہے, یہ مولوی صاحب کی شکل نہیں ہے, یہ داڑھی, یہ پگڑی, یہ کرتا, یہ مولوی کی شکل نہیں, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے. یہ میرے نبی کی شکل ہے, میں نے اس کی نقل اتاری ہے.
چاہے میرا اندر کھوٹا صحیح, میرا اندر منافقت صحیح, تو وردی کی بھی قیمت لگ جائے گی. پولیس والا نکما کیوں نہ ہو, اگر وہ وردی میں ہے تو تنخواہ پائے گا. وہ بددیانت کیوں نہ ہو, اگر اس کے پاس وردی ہے تو وہ تنخواہ پائے گا. وردی اتر گئی, ریٹائرمنٹ ہو گئی, وردی اتر گئی, اب کوئی اس کی قیمت نہیں ہے, کوئی اس کا مرتبہ نہیں ہے. وردی میں آ جاؤ تو بھائیو کھوٹے ہو کر بھی قیمت لگ جائے گی, چھوٹے ہو کر بھی قیمت لگ جائے گی. کبھی ہم تو اس قابل نہیں, کیسا بے وقوف ہے, قابل ہو یا نہ ہو کوئی اس کی وردی پہن لو, اللہ کی قسم قیمت لگ جائے گی. کسی نہ کسی وردی میں تو میں نے زندگی گزارنی ہے نا, کوئی نہ کوئی روپ تو میں اپناؤں گا, تو میں اس کا روپ کیوں نہ اپناؤں جس کا رب اس سے بنا کے خود اس سے قربان ہو رہا ہے. والضحى جس کے چہرے کی قسمیں کھا رہا ہے, واللیل اذا سجا جس کی زلفوں کی قسمیں کھا رہا ہے. یہ ترجمہ امام راضی نے کیا, اس لیے کہہ رہا ہوں. والضحى تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا تیری گھنیری زلفوں کی قسم. واہ واہ, جس کی جان کی اللہ قسم اٹھائے, لعمرک تیری جان کی قسم, جس کے شہر کی اللہ قسم اٹھائے, وہذا البلد الامین جس کی کتاب کی اللہ قسم اٹھائے, یاسین والقرآن الحکیم جس کے اخلاق پہ اللہ قسم اٹھائے, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم جس کی رسالت پہ اللہ قسم اٹھائے, فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. وہ جس کی اللہ بار بار قسمیں اٹھائے, جس کو حبیب بنایا, صاحب کتاب, صاحب قرآن, جنت کی چابی پکڑائی, اولین آخرین کی سرداری عطا فرمائی, نبیوں کا سردار, انسانوں کا سردار, جات کا سردار, فرشتوں کا سردار, جس کی رحمت کو سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا. آپ نے جبریل سے پوچھا, میرے اللہ جو مجھے کہتا ہے میں رحمت للعالمین ہوں, میری رحمت سے تجھے کیا ملا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ میں دوزخ میں گرا نہ دیا جاؤں. اللہ نے آپ کی توفیل, آپ کی کتاب میں میری تعریف کی تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا. آپ کا رب میرے بارے میں آپ کی کتاب میں کہتا ہے, انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ ساری جبریل کی تعریف ہے. جس کی رحمت نے جبریل کو اپنے اندر لے لیا ہو, جس کی رحمت نے چور ڈاکو زانی کو اپنے سائے میں لے لیا ہو, کہ مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کر کہہ رہے ہیں میں نے زنا کیا ہے, مجھے میرے اوپر حد لگاؤ, اور آپ منہ ادھر کر کے فرماتے ہیں جا چلا جا, تو نے کوئی نہیں زنا کیا. گناہگار کو بھی اپنی ستاری کی چادر میں چھپاتا پھر رہا ہو. پھر وہ ادھر سے آ گئے, میں نے زنا کیا ہے مجھے حد لگاؤ. آپ نے منہ ادھر پھیر لیا, جا چلا جا تو نے کوئی نہیں کیا. پھر وہ ادھر سے آ گیا, میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو. آپ نے پھر کہا چلا جا تو نے نہیں کیا. پھر آپ نے ادھر منہ کر لیا, پھر وہ ادھر سے آ گیا, میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو. جو مجرموں کو بھی چھپاتا پھرے, اس کی امت لوگوں پر دوربینیں فٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. عیب چننا, عیب نکالنا, عیب چننا, کمیاں چننا, اور اس کو زبان زد کرنا, اور اس کی تشہیر کرنا, اور اس کی پگڑی اچھالنا. یہ آج نیک آدمی بھی اس میں مبتلا ہیں اور بد بھی مبتلا ہیں. اور اپنے نبی کا اسوہ دیکھو جو اقراری زانی کو کہہ رہے چلا جا تو نے نہیں کیا. جب 4 دفعہ حد پوری ہو گئی اور آگے کوئی راستہ نہیں اس کو بچانے کا, تو آپ نے 2 ترکیبیں اور اختیار کی. آپ نے کہا بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے. کوئی ایک آدمی کہہ دے پاگل ہے تو آپ کہیں چلا جا چلا جا. لوگوں نے کہا جی پاگل نہیں. پھر آپ نے کہا کہ کوئی نشے میں تو نہیں ہے, شراب تو نہیں پی. کہ نہیں میں نے شراب نہیں پی, میرا منہ سونگو میں نے شراب نہیں پی.
6 दफा उसको अपनी सत्तारी की चादर में छुपाने की कोशिश की, और उसके अपने अंदर ऐसी आग भड़क रही थी। और आने वाली उम्मत के लिए सबक बनना था कि जुर्म नेक से नेक आदमी से भी हो जाता है, लेकिन जो नेक आदमी जुर्म करता है वो तड़प जाता है, और मुजरिम जब जुर्म करता है तो बेपरवाह बेगैरत होके करता है। नेक आदमी से भी जुर्म होता है। ये सहाबी है, सारे अब्दाल और कुतुब और सारे बड़े जुनैद जैसे और अब्दुल कादिर जिलानी जैसे और पता नहीं सारी दुनिया के औलियाए कराम, इनके टूटे हुए नाखून के बराबर नहीं है। सहाबी 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 जिसकी नजरों ने दीदार रसूल किया हो, सारी दुनिया के कुतुब अब्दाल इनके जिस्म के टूटे हुए बाल के बराबर नहीं। जिना हो गया, हाय वो भागा था तो भागने देते, क्यों पकड़ के मारा था, क्यों पकड़ के मारा था, भाग जाने देते। साबित अगर उससे तुम मेरे पास ना भेजते तो तेरा क्या बिगड़ जाए। उसके पीछे चलो जो गुनहगारों के लिए इतना रहीम है, शफीक है, मेहरबान है। उसके पीछे चलो जो मेरे आपके लिए पेड़ पे पत्थर बांधता बांधता दुनिया से चला। उसके पीछे चलो जिसका रब कहता था कहो तो सारी दुनिया सोना चांदी ढेर कर दूं तेरे आगे, तो उसने कहा था नहीं 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 नहीं, एक दिन भूखा रहूंगा, एक दिन रोटी खाऊंगा। मेरी अक्सर उम्मत तो फकीर होगी, अपनी उम्मत के फकीरों के फक्र की तसल्ली उन्हें कहाँ से मिलेगी? जब उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो उन्हें मैं याद आऊंगा कि तुम्हारे तो आज चूल्हा नहीं जला, और उसके घर में तो 2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। तुम्हारे बेटे को तो दवाई नहीं मिली और उसके बेटे तो नेज़ों पे चढ़ गया है। तेरे बेटे को तो अच्छे कपड़े नहीं मिले, उसकी नस्ल से तो कफन भी उतार दिए गए। तुम्हारे बेटे को तो अच्छा सुकून नहीं मिला, उसके मासूम औलाद को नेज़ों पे चढ़ा के कूफे के बाजारों में फिराया गया और दिमश्क की गलियों में फिराया गया। ये खुद ये जिंदगी इख्तियार फरमाई है, कोई बाद में ताना न दे। भाइयों उस नबी के पीछे चलो जो सब कुछ कुर्बान कर गया उम्मत की खातिर, और महशर के मैदान में भी क्या आदम क्या नूह क्या ईसा क्या मूसा अलैहिस्सलाम, हर नबी की पुकार होगी नफ्सी 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 नफ्सी। हजरत इब्राहिम कहेंगे या अल्लाह मेरी जान बचा, मैं किसी से सवाल नहीं करता। हजरत ईसा अर्ज करेंगे या अल्लाह मेरी जान बचा, मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता। उस वक्त सिर्फ एक हस्ती होगी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उस वक्त ये कह रहा होगा या अल्लाह उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत बचा ले, मेरी उम्मत बचा ले, मेरी उम्मत बचा ले। सबसे जुदा उसका नगमा है, सबसे जुदा उसका नौहा है, सबसे जुदा उसकी फरियाद है, आयो अल्लाह के वास्ते अल्लाह से दोस्ती लगा लो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आओ। इसके बगैर न इस जहान में कुछ नजात है न आगे नजात है। जो करेगा लज्जत देगा, जो नहीं करेगा पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा, रुस्वा होकर चला जाएगा। फिर ये तौबा करो, फिर तबलीग में जाओ और दीन सीखो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत सीखो। ये घर बैठे मिलने वाला सौदा नहीं है, घर बैठे मिलने वाला सौदा नहीं है। भाइयों अल्लाह ताला की नाराजगी की नजर है। हर आने वाला दिन तारीख होके आ रहा है, हर आने वाली सुबह ज्यादा उसके तेवर बदले हुए, हर आने वाली शाम के अंधेरे पहले से ज्यादा गहरे होके आ रहे हैं। हवाओं के तेवर बदले हुए, मौसम के तेवर बदले हुए। इसका कोई रास्ता, हुकूमतों के गिले मत दो। हुकूमतें पहले भी निकम्मी थी, आज भी निकम्मी है। अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को मनाओ, उसके आगे तौबा करो। जब वो मानेगा फिर नीचे सब कुछ ठीक होगा। वो नहीं मानता तो इन जलसे जुलूसों से कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह को मनाओ कि वो फैसला करे कि मुझे उम्मत को भमस से निकालना है। जब वो चाह लेगा फला काशिफ लहु इल्ला हु व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफضله मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमा फला मुमसिक लहा। जब वो दर खोलेगा भलाई के फिर कोई बंद नहीं कर सकता। वो खोलेगा जब मैं तौबा करूंगा, आप तौबा करेंगे। तो भाइयों कम से कम तुम तो तौबा करो। एक दफा तो जबान से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और कहो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और कहो या अल्लाह मेरी तौबा।
اللہ کی راہوں میں پھرو، اپنے عیب دیکھو، اوروں کے عیب مت دیکھو، ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، فرائی دھنی کا پاپ نہ کن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ اپنے عیب دیکھو، حکومت کیا کر رہی ہے، فوج کیا کر رہی ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، وابدہ کیا کر رہی ہے، پٹواری کیا کر رہا ہے، اور ریشو کیا کر رہا ہے، اور مولوی کیا کر رہے ہیں، اور نمازی کیا کر رہے ہیں، اور تبلیغی کیا کر رہے ہیں۔ ادھر سے اندھے ہو جاؤ، اپنے گریبان کو کھول کر دیکھو۔ جب اندر دیکھنا شروع کریں گے تو پھر تعمیر شروع ہو جائے گی، ورنہ تقریب ہی تقریب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ألا فاعملوا أنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال۔ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسيد بن زيد أبو العاور في الجنة، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى أسرته الطاهرين الطيبين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان درست فرمائیں۔ اللہ اسلامی کیسٹ ہاؤس ہمارے ہاں تمام علماء کرام کے تبلیغی بیانات، قرأت، نعتیں، قوالیاں، آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سیڈیز میں دستیاب ہیں۔ نیز خالی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سیڈیز پرچون و ہول سیل ریٹ میں بازار سے رعایت خریدے۔ اسلامی کیسٹ ہاؤس، دکان نمبر 1، پہلی منزل، مغل سرائے مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی۔ فون نمبر 55418554۔